السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط کے معاملے کے اوپر ابھی کنٹروورسی جاری ہے، اور اس معاملے کے اوپر جہاں پہ اس کا دوسرا رخ ہم نے دیکھا کہ مختلف ججز کی جانب سے ان ججز کو دھمکیاں میز خطوط ملے، اس کے بعد اب تیسرے فیز میں ہم خبر آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک اور کمپلینٹ آ گئی ہے۔ وہ کمپلینٹ جس وکیل نے دائر کی، اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ ماضی میں کس سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے، کس عہدے کے اوپر فائز رہے، اور پھر سب سے اہم اس شکایت میں انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف کیا ایویڈنس پیش کیا ہے، کیا وجوہات بیان کی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6 ججز کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھا گیا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی ISI عدالتی امور میں مداخلت کر رہی ہے، اس معاملے کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین قاضی فائز عیسیٰ سے یہ استدعا کی گئی کہ آپ ایک کنونشن بلائیں، اور اس کنونشن میں جو ہے پھر ڈیبیٹ ہو، بات چیت ہو۔ تو اس معاملے کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے پہلے انتظامی طور کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ ریئیکٹ کیا، فل کورٹ میٹنگز ہوئی، وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک ملاقات کی گئی، پھر اس کے بعد ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا وفاقی حکومت کی جانب سے۔ تصدق حسین جیلانی سابق چیف جسٹس، ان کی سربراہی میں یہ طے کیا گیا کہ کمیشن بنایا جائے گا۔ پھر سوشل میڈیا پہ تنقید ہوئی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ معذرت کر گئے ہیں کمیشن کی سربراہی کرنے سے۔ سپریم کورٹ نے پھر سو موٹو لیا، 7 ججز پر مشتمل فل ایک بڑا بینچ بنایا گیا، اور اب عید کے بعد جو سماعت ہوگی اس میں بینچ فل بینچ ہوگا، تمام سپریم کورٹ کے دستیاب ججز، تمام ججز پر مشتمل یہ فل کورٹ اس اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اور ایسے وقت میں جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف یہ دوسری کمپلینٹ، جو پہلے ہی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے اسی طرح کی پبلکلی ایک شکایت کی اور کہا کہ ISI عدالتی امور میں مداخلت کر رہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو بغیر اپنا موقف، اپنی صفائی پیش کیے، ان کو بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ ہٹا دیا گیا۔ یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6 ججز کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ابھی یہ کیا سرائیاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو ایسی ہی اس صورتحال میں ایک کمپلینٹ جناب سامنے آئی ہے، اور وہ کمپلینٹ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف دائر کی گئی ہے۔ اور کمپلینٹ جو ہے وہ وقاص ملک ایڈوکیٹ، جو سابق سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن رہ چکے ہیں، ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ وقاص ملک جو ہے، یہ جب سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن تھے، تو اس وقت ہم نے جو چیک کیا ہے، اس وقت جو صدر تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اس وقت صدر تھے طارق جہانگیری صاحب، جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ ان کے ساتھ یہ سیکرٹری تھے وقاص احمد ملک، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آغاز میں وقاص احمد ملک صاحب کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس جو کمپلینٹ بھیجی گئی ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ ایک تو جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بڑے جنرلائز قسم کے ہیں، کوئی ویگ مبہم قسم کے ایلیگیشنز ہیں، کوئی بہت سٹرونگ ایلیگیشن جو ہے وہ محسن اختر کیانی صاحب کے اوپر نہیں لگائے گئے۔ ہیٹ سپیچ کا حوالہ ضرور دیا گیا، یہ ضرور کہا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ جو ہے وہ ہیٹ سپیچ پھیلانے کی کوشش کی گئی، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے حوالے سے بات ہوئی۔ کچھ واقعات کا حوالہ دیا گیا، جیسے ریمنڈ ڈیوس کے واقعہ 2011 میں جو ہوا تھا، جس میں امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس نے پاکستانیوں کو جو ہے وہ سر عام مار دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیس چلا، اور پھر اس معاملے پہ جو کمپرومائز ہوا تھا، تو اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کمپرومائز جس لاء چیمبر سے ہوا، اس سے محسن اختر کیانی صاحب کا تعلق ہے۔ کچھ اور کیسز کے بھی حوالے دیے گئے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی غیر متعلقہ معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اب اٹس اپ ٹو سپریم جوڈیشل کونسل کہ جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اگر اس کمپلینٹ کو ٹیک اپ کرتی ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا۔
اس کے پروسیس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اس کمپلینٹ میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ محسن اختر کیانی کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور محسن اختر کیانی صاحب کو فوری طور کے اوپر بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ کام سے روکا جائے، ان کو جو جوڈیشل امور وہ سر انجام دے رہے ہیں اس سے ان کو روکا جائے، یہ استدعا کی گئی ہے اس کمپلینٹ میں۔ اب آتے ہیں کہ جوڈیشل کونسل پروسیس کیا ایڈاپٹ کرے گی یا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ کمپلینٹ آئی سپریم جوڈیشل کونسل میں، اب سب سے پہلے کونسل نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا اس کمپلینٹ میں ایسا مٹیریل ہے جس کی بنیاد کے اوپر پروسیڈنگ آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کا اصول طے ہم نے حال ہی میں ایک کیس میں دیکھا، ایک واقعہ جس میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کمپلینٹس آئیں، تو ان کمپلینٹس میں موجود مواد کو جائزہ لینے کے لیے کہ کیا یہ مواد اس قابل ہے جس کی بنیاد کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل اپنی پروسیڈنگ آگے بڑھائے، اس وقت کے موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ سردار طارق مسعود صاحب کو یہ بھیجی گئی کمپلینٹس اور یہ کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر اوپینین دیں، تو سردار طارق صاحب نے اوپینین دیا اور کہا کہ مٹیریل ایسا ہے جس بنیاد کے اوپر کونسل کو پروسیڈنگ کرنی چاہیے، جس کے بعد پھر کونسل نے اپنی پروسیڈنگ کا آغاز کیا۔ یہاں پہ بھی اگر ابتدائی سطح کے اوپر اگر کونسل یہ دیکھے کہ محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جو یہ کمپلینٹ آئی ہے کیا اس میں ایسا مٹیریل ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے، تو سب سے پہلے اس مثال کو سامنے رکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو چیئرمین کونسل ہیں وہ کسی موسٹ سینئر جج جیسے منظور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، ان کو وہ کمپلینٹس دے دیں اور کہیں کہ آپ اس کو جائزہ لے کے بتائیں کہ کیا ان کمپلینٹس میں کوئی ایسا مٹیریل ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم اس پہ پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو معزز ممبر ہوں گے، جو سینئر ممبر ہوں گے، اگر وہ یہ اوپینین دے دیتے ہیں کہ اس کمپلینٹ میں ایسا مٹیریل ہے جس کے اوپر پروسیڈنگ چلائی جا سکتی ہے، پروسیڈنگ کا آغاز کیا جا سکتا ہے، تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا اور پھر اجلاس میں پہلے نوٹس، پھر اس کے بعد شو کاز نوٹس 14 ڈیز میں جواب طلب کرنے کے حوالے سے کہ آپ اپنے صفائی میں کچھ کہنا چاہیں تو دے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد پروسیڈنگ آگے بڑھتی ہے اور پھر یوں ایک پورا پروسیس اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ جس جج کے اوپر الزام ہو اس کو مکمل دفاع کا موقع دیا جاتا ہے، وہ اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہوتا ہے، تمام الزامات جو ہے وہ ان کی نفی کرتا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی گواہان ہے گواہان کے اوپر جرا کا اس کو حق ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کونسل کسی نتیجے کے اوپر پہنچتی ہے۔ بہرحال یہ ایک تاثر اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ جو کچھ ہوا کہیں یہ سب کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے ساتھ بھی تو نہیں ہونے جا رہا، یہ کیا سرائیاں پہلے بھی کی جا رہی تھیں اور اب بھی کی جا رہی ہیں۔ تو لیٹس سی یہ معاملہ اب کونسل میں ہے، کونسل اس کو ٹیک اپ کرتی ہے، کیا کونسل یہ ویٹیج دیتی ہے اس کمپلینٹ کو کہ یہ اس قابل ہے جس کو پروسیڈ کیا جائے، یا اس کو جو ہے وہ ابتدائی طور کے اوپر ہی رد کیا جاتا ہے۔ اٹس اپ ٹو کونسل۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، سابق سیکٹری ہیں، جنہوں نے یہ کمپلینٹ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔